مدینہ شریف میں ایک خوبصورت عورت رہا کرتی تھی، بڑی ہی حسین و جمیل عورت تھی۔ اب جو جوان بیٹھے ہیں وہ دل کے کانوں سے سنیں، بڑی ہی حسین و جمیل، اللہ نے بڑا ہی حسن دے رکھا تھا، حسن سے نواز رکھا تھا۔ وہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے روزانہ۔ مسجد نبوی میں پہلے یہ تھا کہ مسجد نبوی میں مرد عورتیں اکٹھی نماز پڑھا کرتی تھی، یہ تو بعد میں الگ الگ ہوئی۔ یہ خوبصورت حسن کی ملکہ، حسن کی پیکر، نمازی عورت، اللہ کی نیک بندی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتی تھی کہ بلا ایک دن ایک نوجوان نے راستہ روک لیا۔ صبح فجر کی نماز پڑھنے جا رہی تھی نا، ایک نوجوان نے راستہ روک لیا۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن، تیسرے دن، چوتھے دن، 5ویں دن آخر عورت وہ بولی پڑی، اے تجھے کیا تکلیف ہے نوجوان؟ تو کیوں میرا راستہ روکنے کی کوشش کر رہا ہے؟ تو کیوں مجھے تنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ تجھے کیا تکلیف ہے؟ کچھ کہنا ہے تو نے؟ بتا کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا مجھے کوئی خاص تکلیف نہیں ہے، بس تکلیف یہ ہے کہ تیرا حسن مجھے بھا گیا ہے اور تیرے حسن پہ میں فدا ہو گیا ہوں۔ جوانوں دل کے کانوں سے سنیں، میں تجھ سے عشق کر بیٹھا ہوں، تیری محبت میرے دل میں سما گئی ہے، لہٰذا میں تجھے اپنانا چاہتا ہوں، میں تجھے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا تو مجھے حاصل کرنا چاہتے؟ کہا یہ تو کوئی مشکل والی بات ہی نہیں ہے۔ کہا میرے پاس ایک شرط ہے، اگر تو وہ شرط پوری کر لے تو بس میں تیری ہو گئی۔ اس نے کہا جلدی بتاؤ کون سی شرط؟ اب شرط ضرور سنیے گا۔ اس عورت کی جو شرط ہے نا وہ دل کے کانوں سے سنیے۔ ہم یہاں یہی بات تو پہلے مان لو۔ کہا جلدی بتاؤ کون سی شرط ہے، اگر آسمان سے تارے بھی توڑ کے لانے پڑے تو میں لانے کے لیے تیار ہوں، جلدی بتاؤ کون سی شرط ہے، بس میں تجھے پانا چاہتا ہوں، میں تجھے حاصل کرنا چاہتا ہوں، تیرا حسن مجھے بھا گیا ہے۔ اس خوبصورت عورت نے کہا میری کوئی لمبی چوڑی شرط نہیں ہے، بس شرط یہ ہے مجھے حاصل کرنے کے لیے 40 دن حضرت سیدنا عمر فاروق کے پیچھے نماز پڑھنی پڑے گی۔ کتنی؟ 40 دن۔ جوان میاں 40 دن عمر کے پیچھے نماز تو پڑھ، میں تیری ہو گئی، سودا پکا۔ اس نے کہا یہ تو کام ہی بڑا آسان ہے۔ اس نے جناب مسجد کے ساتھ دوستی لگا لی، اسی دن سے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ فجر ہے تو مسجد میں، ظہر ہے تو مسجد میں، عصر ہے، مغرب عشاء ہے تو مسجد کے ساتھ دوست۔ وہ خوبصورت عورت کو پانا چاہتا تھا، خوبصورت عورت کو حاصل کرنا چاہتا تھا، خوبصورت عورت کو پانا چاہتا تھا۔ اس کی شرط تھی کہ 40 دن عمر کے پیچھے نماز پڑھ۔ ہائے میں قربان جاؤں، یہ نوجوان ادھر عمر کے پیچھے نماز پڑھتا رہا، ادھر سے دل کا زنگ اترتا رہا، ادھر سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز پڑھتا رہا، ادھر سے دل کی دنیا بدلتی رہی، نماز پڑھتا رہا۔ 40 دن جب مکمل ہوئے، 40ویں دن اسی راستے سے جا رہا تھا، وہی خوبصورت عورت راستے میں کھڑی تھی۔ اس خوبصورت عورت نے کہا نوجوان میاں تیری مہربانی ہے، تو نے میری شرط پر عمل کیا ہے، تو نے میری شرط پہ پورا اترا ہے، تو نے میری شرط کا احترام کیا ہے۔ میں نے تجھے کہا تھا اگر تو مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر 40 دن سیدنا عمر فاروق کے پیچھے نماز پڑھ۔ نوجوان میاں تو نے میری شرط پوری کی ہے، لہٰذا میں خود کو تیرے حوالے کرنا چاہتی ہوں، میں خود کو تیرے حوالے کرنا چاہتی ہوں۔ اس نوجوان نے اپنا سر اٹھایا، اس عورت کی طرف دیکھ کر کہنے لگا اے حسن کی ملکہ، اب اپنے گھر کی طرف راہ لے، اب مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں رہی، اب مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں رہی، اس لیے کہ عمر نے میرے دل کا تعلق میرے رب سے جوڑ دیا ہے، عمر نے میرے دل کا تعلق میرے قریب، اب مجھے حسن کا بادشاہ مل گیا ہے، اب مجھے حسینوں کا حسین مل گیا، اب مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں رہی۔ جوانو آج ہماری جوانیاں کس رخ پہ چل پڑی، آج ہماری جوانیاں کس سمت پہ چل پڑی، کس سائٹ پہ چل پڑی۔ جوانی میں تو اس درد کو پیدا کرنے کی ضرورت تھی کہ ہم نے مرنا بھی ہے، جوانی میں تو اس کیف کو پیدا کرنے کی ضرورت تھی کہ ہم نے قبر میں بھی جانا ہے، جوانی میں تو اس سوچ کو پیدا کرنے کی ضرورت تھی کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو منہ بھی دکھلانا ہے۔ جوانو یہی وہ وقت ہے، یہی وہ جوانی کا لمحہ ہے توبہ کر کے اللہ سے دوستی لگانے کا، یہی وہ لمحہ ہے
توبہ کر کے اللہ کے محبوب بندے بننے کا۔ جوانوں، یہ وقت بڑے والدین کی نافرمانی کر کے ان سے بد دعا لینے کا نہیں ہے، یہ وقت بڑے والدین کی خدمت کر کے ان کی فرما برداری کر کے ان سے دعا لینے کا ہے۔ یہی وہ وقت ہے اپنا سر مالک کی چوکھٹ پہ جھکانے کا۔ آج میری قوم کے نوجوان کو جب تھوڑی سی پریشانی آتی ہے تو نمبردار کی چوکھٹ پہ بیٹھا نظر آتا ہے، چودھری کے دروازے پہ بیٹھا نظر آتا ہے۔ نہ بندے نہ، جب پریشانی آئے، دکھ تکلیف یا برا وقت آئے تو تکیے پہ رونے سے بہتر ہے سجدوں پہ رو لیا کریں، اس سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا، تیری پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ مالک کی چوکھٹ پہ آیا کر جی میں انشاءاللہ۔ میرا اللہ فرماتے ہو بندے، میرے دروازے پر اگر فرعون آ جاتا میں تو اس کو بھی بخشنے کے لیے تیار تھا، تو ویسے ہی میرا اپنا ہے، تیرا میرا تو ذاتی تعلق ہے، اس لیے کہ تو میرا حبیب کا امتی ہے۔ اے بندے، ایک بار تو میری چوکھٹ پہ آ کر تو دیکھ، ایک بار اپنا دامن پھیلا کر تو دیکھ، اوے بخشش کی حد نہ کر دوں مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا، بخشش کی انتہا نہ کر دو مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا۔ جوانوں، میرے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ جوانوں، آؤ نا اللہ کے حبیب بن جاؤ، آؤ نا اللہ کے دوست بن جاؤ۔ جب تم اپنی ساری زندگی مالک کے نام کر دو گے نا، پھر وہ ساری کائنات تمہارے نام کر دے گا۔ میرے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو، اور قرآن پڑھتے وقت رویا کرو، اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے کی کوشش کر لیا کرو۔ حضرت داتا علی حجویری سے پوچھا گیا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو۔ اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ آنکھیں آنسو بہانا بھی چھوڑ گئی ہیں۔ جوانوں، اس دنیا کے اوپر 4 دن کی دنیا کے اوپر پھولوں کا بستر سجا ہے، جو بھی اس پھولوں کے بستر پہ سوتا ہے دنیا میں مگن ہی رہ جاتا ہے، جو بھی اس دنیا کے بستر کے اوپر سوتا ہے جب آنکھ لگتی ہے پھر نہ وہ اللہ کا رہتا ہے نہ ہی تو اس کے محبوب کا۔ دنیا کے اوپر ایک پھولوں کا بستر سجا ہے، اس پھولوں کے بستر کے اوپر کبھی نہ سونا دوستو، کبھی نہ سونا۔ اگر غفلت کی نیند سو گئے پھر نہ دنیا کے رہو گے نہ ہی آخرت کے رہو گے۔ وہ ایک بادشاہ تھا، وہ پھولوں کے بستر پہ سویا کرتا تھا، کئی من پھول اکٹھے کیے جاتے تھے، پھولوں کے بستر پہ بادشاہ سویا کرتا تھا۔ ایک دن ایک لونڈی اسی کمرے کی صفائی کرنے کے لیے گئی تو کیا دیکھتی ہے؟ پھولوں کا بستر سجا ہے اور بادشاہ نہیں ہے۔ اس لونڈی نے جھاڑو نیچے رکھا، کہا بادشاہ نہیں ہے، پھولوں کا بستر سجا ہے، کیوں نہ ایک پل کے لیے میں بھی مزہ چکھ لوں کہ پھولوں کے بستر پہ سونے کا مزہ ہی کیا ہے۔ اس لونڈی نے کیا کیا؟ جھاڑو نیچے رکھا، چڑھ گئی پھولوں کے بستر کے اوپر۔ اس نے پھولوں کے بستر کے اوپر جیسے ہی اپنا سر رکھا وہیں اس کو نیند آ گئی، جیسے ہی اس کی آنکھ لگی ادھر سے بادشاہ بھی آ گیا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ 2 ٹکے کی نوکرانی ہے میرے پھولوں کے بستر پہ سوئی ہوئی ہے، اس کی جرت کیسے ہوئی؟ بادشاہ نے نہ وہ دیکھا نہ تاؤ، جھاڑو اٹھایا، ایک چھڑی اٹھائی، سوتی لونڈی کو مارنے لگا، زور زور سے مارنے لگا، پیٹنے لگا۔ اس لونڈی کی آنکھ کھلی، دیکھتی ہے سامنے بادشاہ کھڑا ہے، تو وہ لونڈی روتی بھی ہے ہنستی بھی ہے، روتی بھی ہے ہنستی بھی ہے۔ بادشاہ نے جھاڑو نیچے رکھا، بادشاہ نے کہا پہلے تو مجھے یہ بتا کہ تو روئی کیوں ہے، ہنسی کیوں ہے؟ اس نے کہا بادشاہ روئی اس لیے ہوں کہ مجھے درد ہوتا ہے، اور ہنسی اس لیے ہوں کہ جو ایک لمحے کے لیے پھولوں کے بستر پہ سوئی ہے اس کو اتنی سزا مل رہی ہے، اور جو ساری زندگی پھولوں کے بستر پہ سوتا رہے اس کو کتنی سزا ملے گی۔ اللہ، یہ پھولوں کا بستر سجایا، اس کے اوپر کبھی نہ سونا،
غفلت کی نیند نہ سونا۔ جوانو اپنی آنکھیں کھولو، اہم دن وہ نہیں تھا جس دن آپ اس دنیا میں آئے تھے، اہم دن وہ ہوگا جب تم لوگ یہ جان لوگے کہ تمہارے آنے کا مقصد کیا تھا۔ اپنے آنے کا مقصد پورا کریں صاحب، یہ زندگی کے لمحے تمہارے لیے غنیمت ہیں، انہی لمحوں میں آپ کچھ کر لیں، انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لیں، انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لیں، معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے